7ویں صدی کا ایک خطبہ صرف تاریخ کا ایک ورق نہیں بلکہ یہ قیادت کا ایک ماسٹر کلاس ہے۔ آج ہم ذرا دیکھتے ہیں امام علی کے جنگ صفین سے پہلے دیے گئے احکامات کو، اور یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ قدیم حکمت آج کے جدید میدان جنگ کے لیے اتنی اہم آخر کیوں ہے۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ بھائی 7ویں صدی کے کمانڈر کا خطبہ آج کے میدان جنگ کے لیے ایک بلو پرنٹ، ایک رہنما اصول کیسے فراہم کر سکتا ہے؟ دیکھیے، یہ صرف تاریخ کا سبق نہیں ہے، یہ حکمت عملی، نفسیات اور لیڈرشپ کا ایک ایسا گہرا امتزاج ہے جو صرف فوجیوں کے لیے نہیں بلکہ ہر اس لیڈر کے لیے ہے جسے انتہائی مشکل حالات میں فیصلے کرنے پڑتے ہیں۔ تو چلیں سب سے پہلے ذرا پس منظر کو سمجھتے ہیں۔ موقع ہے جنگ صفین کا، جو اسلامی تاریخ کی ایک نہایت فیصلہ کن لڑائیوں میں سے ایک ہے۔ اس بڑے مارکے سے ٹھیک پہلے امام علی علیہ السلام نے اپنے سپاہیوں کو وہ ہدایات دیں جن کی گونج آج تک سنائی دیتی ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو آج بھی دنیا بھر کی ملٹری اکیڈمیز میں ایک کیس سٹڈی کی طرح پڑھائی جا سکتی ہیں۔ اب آتے ہیں اس بریفنگ کے سب سے آپ کہہ لیں اہم حصے پر، یعنی اندرونی جنگجو کو تیار کرنا، کیونکہ اصل جنگ تو ہتھیاروں سے پہلے ذہن اور روح کے میدان میں لڑی جاتی ہے۔ امام علی کی ہدایت کا آغاز اسی بنیاد کو مضبوط کرنے سے ہوتا ہے۔ ہدایت کا آغاز ہی دیکھیں کتنے گہرے نفسیاتی اصول سے ہوتا ہے۔ خدا کے حضور عاجزی کو اپنا شعار بنا لو اور اپنے اوپر سکون و اطمینان کی چادریں اوڑھ لو۔ اب بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ میدان جنگ میں عاجزی اور سکون کا کیا کام، لیکن یہی تو اصل حکمت ہے۔ عاجزی ایک سپاہی کو ڈسپلن سکھاتی ہے، جبکہ سکون اسے بدترین افراتفری میں بھی ٹھنڈے دماغ سے فیصلے کرنے کی طاقت دیتا ہے۔ یہ کمزوری نہیں بلکہ سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ تو یہ صرف کوئی فلسفے کی باتیں نہیں ہیں بلکہ باقاعدہ ایکشن پلان ہے۔ پہلا قدم، عاجزی پیدا کرو، کیونکہ یہی نظم و ضبط کی بنیاد ہے۔ دوسرا، پرسکون رہو تاکہ آگ اور خون کے بیچ بھی سوچ صاف رہے۔ اور تیسرا، اور یہ بہت دلچسپ ہے، دانتوں کو بھینچ لو۔ یہ صرف ایک محاورہ نہیں بلکہ جسمانی اور ذہنی طور پر ہر ضرب کو سہنے اور اپنے عزم پر ڈٹے رہنے کی ایک عملی ترکیب ہے۔ اچھا، جب اندر کا جنگجو تیار ہو گیا تو اب باری ہے باہر کے اوزاروں کی۔ ایک سپاہی کا ذہن تو فولاد کا ہونا ہی چاہیے، لیکن اس کے ہاتھ میں موجود ہتھیار اور جسم پر موجود ساز و سامان بھی اتنا ہی تیار ہونا چاہیے۔ دیکھیں یہ اصول وقت کی قید سے کیسے آزاد ہیں۔ امام علی کا مشورہ تھا، اپنی زرہ اور حفاظتی سامان ٹھیک سے ملاحظہ کر کے پہنو، تلواروں کو ان کی میانوں میں ہلا جلا کر دیکھو۔ آج 1400 سال بعد دنیا کی ہر جدید فوج میں اسی عمل کو پری کامبیٹ چیکس یعنی PCCs اور پری کامبیٹ انسپیکشنز یعنی PCIs کہا جاتا ہے۔ نام بدل گئے ہیں لیکن اصول وہی ہے۔ اس بات کو یقینی بناؤ کہ آپ کا سامان بھی آپ ہی کی طرح جنگ کے لیے 100% تیار ہے۔ تو ٹھیک ہے، ذہن تیار، سامان تیار، اب میدان میں اترنے کا وقت ہے۔ دشمن کا مؤثر طریقے سے مقابلہ کرنے کے لیے بنیادی حکمت عملی کیا ہونی چاہیے؟ سب سے پہلا تاکتیکی حکم، اپنی سراؤنڈنگ سے، صورتحال سے مکمل آگاہی۔ دشمن پر سامنے اور گوشہ چشم سے ادھر ادھر نظر رکھو، مطلب صرف سامنے نہیں دیکھنا، اپنے دائیں بائیں ہر طرف سے باخبر رہنا ہے۔ آج بھلے ہی ہمارے پاس ڈرونز ہوں، جدید ٹیکنالوجی ہو، لیکن ایک سپاہی کی اپنی نظر، اس کی اپنی پرکھ آج بھی اتنی ہی اہم ہے تاکہ کسی بھی سمت سے آنے والے خطرے کا مقابلہ کیا جا سکے۔ اس کے بعد ہدایات میں حملے کا ایک پورا مرحلہ وار منصوبہ پیش کیا گیا ہے۔ پہلا قدم، فاصلے پر قابو رکھو، یعنی نیزوں سے دشمن کو ایک محفوظ دوری پر رکھو۔ دوسرا قدم، جب موقع ملے تو دشمن کے قریب جاؤ، تلواروں کے ساتھ فیصلہ کن پیش قدمی کرو۔ اور تیسرا قدم، حملے کا دباؤ بڑھاتے جاؤ، تلواروں کو بڑھ بڑھ کر دشمنوں تک پہنچاتے رہو۔ یہ ایک منظم، سوچا سمجھا اور پرعزم حملہ ہے۔ اور یہاں حکمت عملی ایک دم سے بدل جاتی ہے۔ اب بات انفرادی جھڑپوں کی نہیں رہی بلکہ ایک بڑے مرکزی ہدف کی ہو رہی ہے۔ تم پر لازم ہے کہ تم اس انبوہ کثیر کو اپنا نشانہ بنائے رکھو اور اس تناؤ سے تنے ہوئے خیمے پر نظریں جما لو اور اس کے وسط پر حملے کی کوشش کرو۔ یہ صرف ایک خیمے پر حملہ نہیں، یہ دشمن کے اعصابی مرکز، اس کی لیڈرشپ اور اس کے کمانڈ سینٹر کو نشانہ بنانے کا حکم ہے۔ تو آخر یہ خیمہ ہے کیا؟ آج کی فوجی زبان میں اسے دشمن کا سینٹر آف گریوٹی کہتے ہیں، یعنی وہ ایک چیز، وہ ایک مرکز جس کے بغیر دشمن لڑ نہیں سکتا۔ یہ اس کی طاقت، اس کی کمانڈ، اس کے حوصلے کا سرچشمہ ہے۔ جیسا کہ کہا گیا، بلا شبہ وہاں شیطان اپنی کمینگاہ میں چھپا ہوا بیٹھا ہے۔ مطلب اس مرکز کو ختم کر دیا تو دشمن کی پوری عمارت خود بخود گر جائے گی۔ اچھا، حکمت عملی بھی ہو گئی، تیاری بھی ہو گئی، لیکن ایک سوال اب بھی باقی ہے، یہ سب کس لیے؟
وہ کیا چیز ہے جو ایک سپاہی کو ہر مشکل میں کھڑا رکھتی ہے؟ وہ ہے اس کا اٹل عزم اور جنگ کا اخلاقی مقصد۔ یہاں ثابت قدمی اور ہمت کو ایک اخلاقی فریضے کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ بار بار جم کر جنگ کرتے رہو اور بھاگنے سے شرماتے رہو۔ موت کی طرف اس طرح چلو جس طرح چلتے رہنے کو باوقار رفتار کہتے ہیں۔ یہ صرف جان بچانے کی جنگ نہیں ہے، بلکہ عزت، وقار اور اصولوں کے ساتھ لڑنے کا سبق ہے۔ تو دیکھیں، یہاں بتایا جا رہا ہے کہ داؤ پر کیا لگا ہے۔ سب سے پہلے تو عزت، کہ میدان سے بھاگنا آنے والی نسلوں کے لیے شرمندگی ہے۔ پھر جواب دہی، کہ ہر عمل کا حساب روز قیامت ہونا ہے۔ پھر مقصد کا احساس، کہ یہ لڑائی خدا کی نظر میں لڑی جا رہی ہے۔ اور آخر میں ایک اعلیٰ مقصد کے لیے جان دینا ایک عظیم عمل ہے۔ یہ وہ گہرے محرکات ہیں جو ایک سپاہی کو غیر معمولی ہمت دیتے ہیں۔ اور آخر میں اس پوری بریفنگ کے اختتام ایک ایسی یقین دہانی پر ہوتا ہے جو ہر خوف اور شک کو ختم کر دیتی ہے، اور اللہ تمہارے ساتھ ہے، وہ ہرگز تمہارے اعمال میں کمی نہیں کرے گا۔ یہ حتمی محرک ہے، یہ یقین کہ جد و جہد حق پر ہے اور کوئی بھی قربانی رائیگاں نہیں جائے گی۔ اور یہیں سے ہمارے لیے ایک بہت گہرا اور آخری سوال نکلتا ہے۔ آج کے دور کی جنگ میں وہ اسٹریٹجک خیمہ کیا ہے جسے نشانہ بنانے سے فیصلہ کن فتح حاصل ہو سکتی ہے؟ کیا وہ دشمن کا سائبر انفراسٹرکچر ہے، اس کے معاشی مراکز ہیں، یا پھر سوشل میڈیا کے ذریعے پھیلایا جانے والا وہ بیانیہ ہے جو عوام کے دل و دماغ کو کنٹرول کرتا ہے؟ یہ قدیم حکمت ہمیں چیلنج کرتی ہے کہ ہم دشمن کی اصل طاقت اور کمزوری کو پہچانیں اور اپنی تمام تر توجہ اسی پر مرکوز کریں۔